خاتون کے داماد ہوئے۔ حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی اس خاتون کے داماد ہیں۔ حضرت ام الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت حارث، ان کی ماں بھی یہی خاتون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس خاتون کے داماد ہیں۔ جو حضرت اسماء بنت امیس ہیں، ان کا تیسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا ہے۔ حضرت جعفر طیار، نجاشی کے دربار میں خطاب کرنے والے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار جو ہیں، ان کے ساتھ بھی اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا، اس سے عبداللہ اور محمد پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح اسماء بنت امیس کا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا، جن سے محمد پیدا ہوئے۔ اور تیسرا نکاح اسماء بنت امیس کا حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا، جس سے اون اور یحییٰ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا جو محمد ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی، اور اسماء بنت امیس کا نکاح ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور صدیق اکبر کا یہ جو بچہ ہے، اس کو پالا حضرت علی نے، یہ پروردہ علی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد ابنی من زہر ابی بکر، کہ محمد میرا بیٹا ہے لیکن ابو بکر کی پشت میں سے ہے، یعنی نسلاً تو وہ ابو بکر کا ہے لیکن پرورش اس کی میں نے کی ہے، تو وہ میرا بھی بیٹا ہے، ابو بکر صدیق کا بھی بیٹا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم عظیم ہستیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا حضرت حمزہ بھی اور حضرت عباس بھی، اور تین خلفاء حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق بھی اور حضرت علی بھی، یہ سارے اس خاتون کے داماد ہیں۔ اور حضرت علی کے دوسرے بھائی جعفر طیار بھی اس خاتون کے داماد ہیں۔ اور ایک بدبخت قسم کا لیکن ہے وہ بھی بڑا چودھری، ولید بن مغیرہ بھی داماد ہے اس عورت کا، وہ بدبخت ہے، اور قرآن حکیم کے اندر اس کی مذمت کے اندر آیات بھی نازل ہوئی ہیں، تو وہ بھی بہرحال اس عورت کا داماد ہے۔ لیکن وہ خود تو بڑا بدبخت ہے، لیکن اس کا بیٹا، اس عورت کا بیٹا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ تو یہ اس عورت کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ خالد ابن ولید کی یہ ماں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ مسلمان ہوتی تو بڑی عظیم خاتون تھی، اس کی عظمت جو ہے وہ بہت اونچی چلی جاتی، لیکن افسوس کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مر گئی۔ بہرحال تیسرا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کا اور حضرت علی کے گھرانے کا، حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی ہے حضرت حفصہ، اور یہ حضرت حسین کی اہلیہ ہیں، تو یہ رشتہ بھی بڑا اہم ہے۔ چوتھا رشتہ یزدگرد سے یہ جس وقت فتح حاصل ہوئی ایران کی، یزدگرد کی دو بیٹیاں وہ قیدی بن کر آئی، لونڈیاں بن کے آئیں۔ ان میں سے ایک کا نکاح حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین سے ہوا ہے، اور دوسرے کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد سے ہوا ہے۔ تو گویا کہ صدیق کا بیٹا اور علی کا بیٹا یہ آپس میں ہمزلف ہو گئے۔ پانچواں رشتہ عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بیٹی ہے اسماء، حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی۔ دوسری طرف محمد بن ابوبکر کا بیٹا ہے قاسم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہو گیا پوتا۔ یہ اسماء اور قاسم، ان کا نکاح ہوا آپس میں، اور ان سے بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ۔ اور یہ جو ام فروہ ہے، یہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ ہے، حضرت باقر رحمہ اللہ کی اہلیہ ہے۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ولدی ابو بکر مرتین، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے، حضرت علی نے مجھے 1 دفعہ جنا ہے، میں علی کی اولاد ایک واسطے سے ہوں، اور ابو بکر نے ولدنی ابو بکر مرتین،
ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے کہ میں 2 واسطوں سے ابو بکر کی اولاد ہوں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کی حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داریاں ہو گئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی حضرت علی کے گھرانے سے رشتہ داریاں. پہلی رشتہ داری وہی جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کی، کہ یہاں پر عمر فاروق کے داماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی کے وہ چچا زاد بھائی ہیں. پہلی رشتہ داری یہی ہوگی. دوسری رشتہ داری حضرت علی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، اور یہ نکاح حضرت عمر فاروق نے اس گھرانے سے تعلق کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے کہا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم نبی کی نواسی ہیں، ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میرا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے رشتہ بن جائے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے تو جعفر کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح سوچا ہوا ہے، میں نے تو جعفر کے بیٹے سے نکاح کرنا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس کو جتنا خوش رکھوں گا اتنا اس کو کوئی اور خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں رشتہ کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے میرا تعلق بن جائے. تو حضرت علی راضی ہو گئے، اور حضرت علی نے جو ہے وہ نکاح جو ہے یہ کروا دیا. حضرت عمر فاروق نے جس وقت یہ نکاح کیا تو نکاح کے بعد یہ ایک محفل میں پہنچے جس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، حضرت زبیر موجود ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عثمان ذی النورین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں. سارے عشرہ مبشرہ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا ان سب سے کہ مجھے مبارک دو. انہوں نے کہا کس چیز کی مبارک دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کے گھر سے جو ہے میرا رشتہ ہو گیا ہے، اس چیز کی مجھے مبارک دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، کہ ہر نسب اور ہر سبب قیامت والے دن کام نہیں آئے گا، منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے. کنتو صحبتہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تو ہوں، صحابی تو ہوں. فاحببت ان یکون ھذا لی ایضا، تو مجھے یہ دل کیا، مجھے یہ پسند آیا کہ یہ والی سعادت بھی مجھے مل جائے کہ نسبی لحاظ سے تو میں نبی وسلم کی اولاد بن نہیں سکتا، لیکن سببی لحاظ سے دامادی کے اندر جو ہے میں وہ آ جاؤں. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے نکاح کر لیا ہے. صدیقی حضرت عمر فاروق ان کے داماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی، اور علی کے داماد حضرت عمر فاروق. تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ تکون بن جاتی ہے. اللہ اللہ. اچھا جی، تیسری رشتہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ سلمہ بنت امیس، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ہند بنت عوف کی بیٹی ہیں. دوسری طرف حضرت علی کے گھرانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور حضرت جعفر بھی، خود حضرت علی بھی، خود حضرت حمزہ بھی، حضرت عباس بھی، سب کی بیویاں ان کی بہنیں ہیں. تو گویا کہ کئی لحاظ سے اس گھرانے کے ہم زلف بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ. چوتھی رشتہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حسن مثنیٰ، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کی بھانجی رملہ بنت سعید بن زید سے ہوا ہے. پانچواں رشتہ حضرت علی کا سکڑ پوتا ہے، حضرت حسین کا پوتا ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر کی سکڑ پوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی پڑپوتی ہے. تو ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے. حسن الافطس
بن علی اصغر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ، تو اس کا نکاح امریہ بنت خالد بن ابو بکر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، تو ان سے ہوا ہے۔ تو ایک طرف حضرت علی کا سکڑ پوتا، دوسری طرف حضرت عمر فاروق کی سکڑ پوتی ہے، اور یہ واقعہ کربلا وغیرہ سے یہ بات جو ہے یہ نکاح ہو رہے ہیں، رشتہ داری ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رشتہ داریاں۔ الحمدللہ، پہلی رشتہ داری اور بڑی ہی انتہائی اہم، اللہ واللہ، اللہ اکبر۔ جی، عرض میں یہ کر رہا تھا، حضرت علی اور حضرت عثمان پہلی رشتہ داری اور بڑی اہم رشتہ داری کے یہ دونوں ہم زلف ہیں، اور ہم زلف بھی کسی عام گھرانے سے تعلق کی بنا پر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت علی کے گھر میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور جس وقت حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان کو ہم کہتے ہیں ذی النورین، دو نوروں والا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں آئی ہیں، تو میں کہتا ہوں عملی طور پر تو ہیں ذی النورین، لیکن حکماً ذی الانوار ہیں۔ ذی الانوار کا مطلب زیادہ نوروں والا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہی کے نکاح میں دیتا، تو گویا کہ حکماً تو ذی الانوار ہیں، صرف ذی النورین ہی نہیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر دور حاضر میں کچھ لوگ، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ نبی کی بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں، اور وہ بھی تین بیٹیاں، زینب کا نکاح بھی بنو امیہ کے گھر میں ابو العاص سے ہوا، رقیہ کا نکاح بھی بنو امیہ کے گھر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے، ام کلثوم ان کا نکاح بھی بنو امیہ میں، بنو ہاشم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کا نکاح، بنو امیہ میں 3 بیٹیوں کا نکاح۔ تو اس بنا پر کچھ لوگ انکار شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ نبی کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں، نبی اکرم کی بیٹی ہے ہی صرف ایک۔ میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم تجھے تکلیف تو ہے عثمان سے، تو نبی کی بیٹیوں پہ کیوں ہاتھ صاف کر رہے؟ سیدھا یہی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ عثمان نام کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا؟ اگر انکار کرنے تو نبی کی بیٹیوں کا انکار کیوں کر رہے؟ عثمان کا انکار کرنا۔ اللہ اللہ۔ میں یہاں پر صرف 2 حوالے جو ہیں مختصر سے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک حوالہ حضرت علی کی زبان سے، میری کتاب میں نہیں، نہج البلاغہ میں، حضرت علی کی زبان سے، نہج البلاغہ جو ہے حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ قرار دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان کو خطاب کرتے ہوئے حضرت علی کہتے ہیں بقول نہج البلاغہ کے کہ صاحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے جس طرح ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں حضرت علی۔ لوگ اس نہج البلاغہ کے اوپر اعتقاد رکھنے والے صحابیت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کی زبان سے ہے کہ صاحبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبنا، تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس طرح ہم صحابی ہیں۔ وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ،
وَلَبْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ، ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطاب کا بیٹا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر عمل کرنے میں تیرے سے کوئی آگے بڑھے ہوئے نہیں ہے۔ وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشِيدَةَ رَحْمٍ مِّنْهُمَا، اور تو نسبی تعلق کے لحاظ سے ان دونوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ہے۔ اور اگلے لفظ کیا ہیں حضرت علی کے؟ وَنِلْتَ مِن سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، اور تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا ہے جو ان دونوں کو نہیں حاصل ہوا۔ اب حضرت علی تو داماد مان رہے ہیں اور تو بیٹیوں کا ہی انکار کیے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں، حضرت خدیجہ کی کسی پہلے خاوند سے بیٹیاں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بھی نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، خالہ کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت خدیجہ ان کو پال رہی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پرورش کی ہے۔ تو اس کے حوالہ سے ملا باقر مجلسی حیات القلوب یہ دونوں باتیں وہ ذکر کرتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، اس میں وہ دونوں باتیں ذکر کر کے آگے کہتا ہے بر نفی ای ہر دو قول روایات